إنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورۃ الجن آیت نمبر 12 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پارہ نمبر 29 میں سے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا سورت کے کہ جنات 7 تعداد میں جا رہے تھے اس تلاش میں کہ ہم یہ معلومات کر لیں کہ آسمانوں کی طرف جانا بند کیوں ہو گیا ہے اور ہمیں کیوں روکا گیا ہے۔ تو اس تلاش میں گھوم رہے تھے، اور اسی اثنا وادی نخلا کے پاس سے جب گزر رہے تھے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز فجر پڑھا رہے تھے وہاں۔ تو جنات رکے، انہوں نے کہا صبر کرو، یہی وہ کتاب ہے، یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے ہمارا جانا اوپر کی طرف بند کر دیا گیا، تو اسے غور سے سنو۔ تو جب انہوں نے سنا، اس کے بعد وہ اللہ کی توحید کے داعی بن کر اپنی قوم کی طرف لوٹے، اور ان کی اس تقریر کو اللہ رب العزت نے 2 مقامات پر قرآن مقدس میں سورۃ الاحقاف کے آخر میں بھی ذکر کیا، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ الجن ان کے نام سے پوری سورت اتار دی، تو اس میں بھی ان کے اس تقریر کا ذکر کیا۔ تو انہوں نے کہا وَأَنَّا ظَنَنَّا لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ کہ ظننا ہم نے یقین کر لیا ہے، لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، یہ کہ ہم ہرگز عاجز نہیں کر سکتے ہیں اللہ کو زمین میں، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم نہیں عاجز کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین کو بھاگ کر، یعنی اللہ کو زمین میں عاجز بھی نہیں کر سکتے، اور نہ بھاگ کر اللہ کو عاجز کر، چلو بھاگ جاتے ہیں بھائی، تو بھاگ کر بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، اور یہ کہ لما سمعنا الہدیٰ، جب ہم نے قرآن کو سنا، آمنا بہ، ہم اس پہ ایمان لے آئے۔ کہتے ہیں جب ہم نے قرآن سنا تو ہم اس پر کیا کریں، کر گئے ایمان لے کے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، پس جو بھی ایمان لائے اپنے رب پر، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، وہ خوف نہیں کہے گا بخسا ولا رہقا، تاوان کا، ولا رہقا، اور نہ کسی زیادتی کا۔ وہ جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے تو پھر کہنے لگے کہ وہ جو ہے نا کبھی خوف نہیں کہے گا کس چیز کا، تاوان کا اور نہ زیادتی کا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور بے شک یہ کہ ہم میں مسلمون فرمان بردار بھی ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بے شک ہم میں نافرمان اور ظالم بھی ہے۔ ایک ہوتے قسط اور ایک ہوتے قسط، ٹھیک ہے نا، ویسے تو قسط یہ لفظ آتا ہے انصاف کے لیے، ٹھیک ہے نا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو یہ لفظ آتا ہے انصاف کے لیے، لیکن جب یہ قسط آ جائے، ٹھیک ہے نا، ایک قسط اور قسط، تو قسط کہتے ہیں ظلم نافرمانی کو، اور قسط کہتے ہیں انصاف کو۔ دیکھیں نا، ایک زبر و زیر کے عربی اتنی فصیح زبان ہے، ٹھیک ہے نا، اتنی فصاحت اور بلاغت کی ایک زبر و زیر سے پورا معنی الٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اپوزٹ، ٹھیک ہے نا، قسط اور قسط۔ تو قسط کہتے ہیں ظلم کو، نافرمانی کو، اور قسط کہتے ہیں انصاف کو۔ تو فرمایا، کہنے لگے وَأَنَّا مِنَّا، اور یہ کہ بے شک ہم میں المسلمون فرمان بردار ہے، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں نافرمان بھی ہے۔ فَمَنْ أَسْلَمَ، پس جو بھی فرمان بردار ہو گیا، فَأُولَئِكَ، یہی لوگ ہیں، تَحَرَّوْا رَشَدًا، انہوں نے قصد کر لیا ہے درست راستے کی، انہوں نے درست راستے کی قصد کر لی ہے، ٹھیک ہے نا، جو اسلام لے کے آگئے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور بہرحال جو لوگ ظالم نافرمان فَكَانُوا، پس ہے وہ لِجَهَنَّمَ، جہنم کے لیے، حَطَبًا، ایندھن ہے، جو نافرمان ہے، ظالم ہے، وہ جہنم کے ایندھن ہے۔ وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا، اور اگر یہ درست ہو گئے، اگر یہ استقامت اختیار کر گئے، عَلَى الطَّرِيقَةِ، راستے پر، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں پلائیں گے مَاءً غَدَقًا، وافر مقدار میں پانی۔
اب آپ کہیں گے وافر پانی یہ کوئی اتنی بڑی نعمت ہے، کسی کو پانی پلاتے رہو پلاتے۔ ماء غدقا، علماء فرماتے صرف یہ مطلب نہیں کہ انہیں پانی ہی پلایا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ وقت وقت پہ بارشیں برساؤں گا، اور بارشوں کے ذریعے اناج اور زمین سے نباتات اگیں گے، زمین سے جو ہے نا ان کے لیے پھل فروٹ، ان کے لیے میوے جات، ٹھیک ہے نا۔ بارش ذرا بھی بیٹے میں برسنا شروع ہو جائے تو کتنا نقصان ہوتا ہے، یہ تو زمیندار جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا وقت وقت پہ بارشیں دوں گا، پانی دوں گا، اور یہ جو ہے نا کھائیں گے اور پئیں گے۔ تو فرمایا جو بھی وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا، اور اگر یہ وہ درست ہو گئے ہیں عَلَى الطَّرِيقَةِ، سیدھی راہ پر، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو پلائیں گے ہم انہیں ماءً غدقا، وافر مقدار میں پانی، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کو اس مال میں آزمائے، وَمَن يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو بھی اعراض کر دیں، منہ پھیر لے اپنے رب کی یاد سے، يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا، وہ داخل کیا جائے گا اسے عذابًا صعدا، سخت عذاب میں۔ جو بھی رب کی یاد سے، عن ذکر رب، اور ذکر سے مراد رب کا قرآن ہے، قرآن مقدس اس معنی کی تائید بھی کرتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے اس قرآن والے ذکر کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو جب قرآن کو اللہ نے ذکر کہا ہے تو یہ معنی بنے گا وَمَن يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو بھی اپنے رب کی اس کتاب سے منہ پھیر لیتے ہیں، يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا، داخل کیے جائیں گے سخت عذاب میں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، پس نہ پکارو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی ایک کو نہ پکارو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مسجد اللہ کے لیے۔ اب مسجد اللہ کے لیے، اس میں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، تو کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے تو چلو جی مسجد تو باہر تو پھر جائز ہے نا، ٹھیک ہے نا، دربار اور یہ درگاہیں یہ تو مسجد اس نہیں آن دینا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے ساتھ حدیث ملا لیتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اللہ نے 6 چیزوں میں باقی انبیاء کرام پر مجھے فوقیت عطا کر دی ہے۔ یہ سوال حل کرنے کے لیے حدیث پیش کر رہا ہوں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے 6 چیزوں میں فوقیت دی ہے، ان 6 چیزوں میں ایک یہ ہے، فرمایا جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، ایک یہ ہے کہ باقی انبیاء کرام کی عبادتیں، ان کی عبادتیں اپنے عبادت خانوں میں ہوا کرتی تھی، باہر نہیں، لیکن میری یہ خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ساری زمین کو میرے لیے پاک اور سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ کسی کونے میں بھی دنیا کے آپ شرک نہیں کر سکتے ہم، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز ہے جی۔ تو فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور وَأَنَّهُ یہ کہ جب کھڑا ہو گیا، قام جب کھڑا ہو گیا عبداللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی کھڑا ہو گیا، یدعو پکارتا ہے اس کو، یعنی اللہ کو پکارتا ہے، کادوں تو قریب ہے، ان یکونون علیہ لبدا، تو قریب ہے کہ یہ مشرکین ہجوم بنا کر اکٹھے ہونے والے ہیں۔ جب اللہ کا نبی میدان میں کھڑا ہوتا ہے اللہ کی وحدانیت توحید بیان کرنے کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں قریب ہے کہ یہ مشرکین یہ ہجوم بنا کر کھڑے ہو جائیں آگے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا قل کہہ دیجئے میرا پیغمبر، انما ادعو ربی، بے شک میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، ولا اشرک بہ احدا، میں اس کے ساتھ کسی ایک کو شریک نہیں بناتا ہوں، میں شرک نہیں کرتا ہوں اس کے ساتھ۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دیجئے کہ بے شک میں لا املک لکم، نہیں ہوں مالک تمہارے لیے، ضرا ولا رشدا، تکلیف کا، ولا رشدا، نہ بلائی کا، میں تمہارے لیے کسی تکلیف اور بلائی کا مالک نہیں ہوں، میں تو اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں۔ قل کہہ دیجئے انی لن یجیرنی من اللہ احد، کہہ دیجئے لن یجیرنی، اللہ اکبر، کون بچائے گا مجھے من اللہ، اللہ کے عذاب سے، احد، اس کے سوا کون مجھے بچائے گا اللہ کے عذاب سے۔
اللہ ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور میں نہیں پاتا ہوں من دونہ اس کے علاوہ ملتحدن کوئی جائے پناہ، الا بلاغا من اللہ مگر پہنچاتا ہوں اللہ کی طرف سے، ورسالاتہ اور اس کے پیغامات سے، ومن یعص اللہ اور جو بھی نافرمانی کرے اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فإن لہ نار جہنم پس اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا وہ رہیں گے اس میں ابدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، حتی اذا رأوا ما یوعدون یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے ما وہ عذاب یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، فسیعلمون پس ان قریب وہ جان لیں گے من اضعف ناصرا واقل عددا کون زیادہ کمزور ہے مددگار کے اعتبار سے، واقل عددا اور کون زیادہ کم ہے تعداد میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جان لیں گے ان قریب جب قیامت کے دن کو دیکھ لیں گے، یہ جس دن کا جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، تو پھر پتہ چلے گا کہ کون مددگار کے اعتبار سے۔ اب تو یہ مومنوں کو تانا دیتے ہیں نا کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں، اور ہمیشہ تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو اہل حق ہمیشہ تھوڑے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مولانا بجلی گر صاحب تھے، ٹھیک ہے نا، تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ یہ فلانا جو کامیڈین ہے، ٹھیک ہے نا، مزاحی آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی مر گیا وہ بھی، ٹھیک ہے نا، وہ جو مزاحی تھا پشاور میں تھا، تو اس کے سامنے لوگ زیادہ بیٹھتے ہیں اور آپ کے بیان میں لوگ کم بیٹھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پاخانے کے اوپر مکھیاں زیادہ بھن بھن کرتی رہتی ہیں اور پول کے اوپر شہد کی مکھی وہ ایک دو آتی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے فوراً، یہ وہ حاضر دماغ آدمی تھے، ٹھیک ہے نا، یہ جواب دیا۔ تو اہل حق جو ہے وہ ہمیشہ کم ہی رہیں، وہ بدر سے لے کر آپ اندازہ لگائیں 313 اور مقابلے میں 1000 لشکر جرار۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر پتہ چلے گا اس دن کہ کون زیادہ ہے مددگار کے اعتبار سے اور کون زیادہ ہے شمار کے اعتبار۔ قل کہہ دیجئے ان ادری اقریب ما توعدون، کہہ دیجئے ان ادری میں نہیں جانتا ہوں، اقریب آیا قریب ہے، ما وہ وعدہ توعدون جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، ام یجعل لہ ربی امدا یا بنائے گا میرا رب اس کے لیے امدا کوئی مدت۔ میرا پیغمبر کہہ دیجئے میں نہیں جانتا ہوں کہ قیامت کب آئے گی یا میرا رب اس کے لیے کوئی مدت مقرر کرے گا۔ ہاں عالم الغیب والشہادت، عالم الغیب اللہ غیب کا علم رکھنے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا وہ مطلع نہیں کرتا ہے غیب کے اوپر کسی ایک کو بھی۔ یہ غیب کی خبریں ہیں اور یہ اللہ جانتا ہے اور وہ غیب پر کسی کو خبردار نہیں کرتا۔ ہاں الا من ارتضی لیکن من ارتضی جسے اللہ پسند فرما لے من رسول اپنے رسولوں میں، فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا پس چلاتا ہے اللہ اس کے آگے پیچھے چوکیدار تاکہ شیطان کی دخل اندازی سے بچ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ غیب کا علم اللہ جانتا ہے، وہ کسی کو اس پہ مطلع نہیں کرتا۔ ہاں جسے وہ پسند کر لے اپنے رسولوں میں تو وہی کے ذریعے اس کو وہ غیب کی خبر بتا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے آگے پیچھے فرشتوں کے چوکیدار اور پہرے دار لگائے ہوتے ہیں کہ کہیں شیطان اس میں دخل اندازی نہ کرے۔ اس میں بھی شیطان کی دخل اندازی نہیں ہو سکتی ہے، جو اللہ رسول کو بتا دیتے ہیں۔ لیعلم ان قد ابلغوا تاکہ جان لے یہ قد ابلغوا یا تاکہ اللہ ظاہر کرے کہ پہنچا دیا ہے نبیوں نے، ٹھیک ہے، رسالات ربہم اپنے رب کے پیغامات کو، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ اور اللہ نے گھیر رکھا ہے بِمَا لَدَيْهِمْ جو ان کے پاس ہے، وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا اور ہر چیز کو اللہ نے شمار کر رکھا ہے، اللہ نے گھیر رکھا ہے وہ جو ان کے پاس ہے اور ہر چیز کو اللہ رب العزت نے شمار کر رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ سورۃ الجن بھی ختم ہوئی، آگے انشاءاللہ سورہ مزمل پڑھیں گے۔